الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اہل قرآن یعنی منکرین حدیث کے متعلق سوال کیا گیا ہے۔ ایک ایسی جماعت پائی جاتی ہے جو کہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قرآن کے سوا کسی چیز پر نہیں چلتے، تو آپ ان کے اس قول کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت کا مصدر نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن ہمارا امام ہے، اس میں جو کچھ حلال ہے ہم اسے حلال اور جو حرام کیا گیا ہے اسے حرام جانتے ہیں۔ اور ان کے خیال میں سنت نبویہ میں ایسی احادیث داخل کر دی گئی ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں بلکہ ان کے ذمے جھوٹ ہے۔ تو یہ لوگ ایسی قوم میں سے تعلق رکھتے ہیں جن کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ ایک شخص تکیہ لگا کر بیٹھا ہوگا تو اسے میری احادیث میں سے کوئی حدیث بیان کی جائے گی اور وہ جواب میں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے، اس میں ہم جو اشیاء حلال پائیں گے اسے حلال جانیں گے اور جو کچھ حرام پائیں گے اسے حرام جانیں گے۔ خبردار، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حرام کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کی طرح ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الفتح الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 438۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے الفاظ کے کچھ اختلاف کے ساتھ روایت کیا ہے اور اسے حسن صحیح کہا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سنن ترمذی بشرح ابن العربی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 132۔ اور یہ لوگ حقیقتاً اہل قرآن بھی نہیں اور نہ ہی قرآن پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیات میں قرآن مجید نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا ہے۔ اسی کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی ہی اطاعت کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 80۔ بلکہ قرآن پر چلنے والے کا دعویٰ کرنے والوں کو تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ترک کر دی اور ان کا حکم نہ مانا تو وہ مومن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ قسم ہے تیرے رب کی، یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے تمام اختلافات میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حاکم نہ مان لیں، پھر آپ جو فیصلہ فرما دیں اس کے متعلق وہ اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور اسے فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 65۔ اور ان کا یہ کہنا کہ سنت میں موضوع احادیث داخل کر دی گئی ہیں، یہ قول اس لیے مردود ہے کہ اس امت کے علماء نے احادیث کو ہر قسم کی داخل ہونے والی دوسری اشیاء سے بہت سخت حفاظت کا اہتمام کیا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے راوی کے صدق میں شک اور اس کے بھول جانے کے احتمال کو بھی حدیث کے رد کرنے کا سبب قرار دیا ہے اور اس کی حدیث قبول نہیں کی۔ اور امت مسلمہ کے دشمن بھی اس کے معترف ہیں کہ امت محمدیہ کے علاوہ کوئی دوسری اور امت ایسی نہیں جس نے اسناد کی چھان پھٹک کی ہو، اور پھر خاص کر جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی گئی ہیں اس میں بہت ہی زیادہ اہتمام ہے۔ اور حدیث پر عمل کے وجوب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس بات کی معرفت ہو کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہی کافی سمجھتے تھے کہ دعوت کے لیے صرف ایک ہی صحابی کو بھیجا جائے، جو کہ اس بات پر دلالت ہے کہ خبر واحد پر بھی عمل کرنا واجب ہے جبکہ وہ ثقہ ہو۔ پھر ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ آیات کہاں ہیں جن میں نماز کی کیفیات بیان کی گئی ہیں، اور یہ کہ 5 نمازیں فرض ہیں، اور زکوٰۃ کا نصاب کون سی آیت میں ہے، اور حج کی تفصیل کہاں پر لکھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے احکامات جو کہ سنت کے علاوہ جانے ہی نہیں جا سکتے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الموسوعات الفقہیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44۔ فتوی الشیخ محمد صالح المنجد واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 3440۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔